بسم الله الرحمن الرحيم. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. دوستوں، اللہ رب العزت نے دینی معاملات کو حل کرنے کے لیے، مسئلوں کو حل کرنے کے لیے علماء کرام کے پاس ہمیں جانے کا حکم دیا تھا۔ قرآن شریف میں صاف ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لیکن اس سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگ ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، وکیلوں سے اور کچھ نہیں تو برادروں سے اپنے دینی معاملات کو حل کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھا جائے، اس مسئلے پہ، اس ٹاپک پہ انجینئر علی مرزا کی قلع بازیاں آپ اس میں ملاحظہ فرمانے والے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر، تو یہ بھی سن لیجئے۔ ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، میں اتنی بیان کرتا، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ جی، شروعات ہی دھوکے سے کیا گیا۔ ایسا آج تک تو میں نے دعویٰ کسی کا نہیں سنا کہ ہاتھ باندھنے کی حدیث کتب ستہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کتب ستہ میں یعنی صحیح ستہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، چیلنج ہے فرقہ غیر مقلدین کو اور انجینئر صاحب کو بھی، کہ سارے کتب احادیث میں سارے خزانے احادیث میں کوئی صحیح، صاف، صریح، غیر معارض، غیر محتمل حدیث پیش کریں جس میں لکھا ہو کہ سینے میں ہاتھ باندھنا چاہیے۔ سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 740 نمبر حدیث۔ اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا، اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے، دو واسطوں سے امام مالک سے لیا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ اب زرہ عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی، یہ انگلی سے لے کر، ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو، جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے، یہ زرہ۔ جی ہاں دوستو، آپ نے انجینئر صاحب سے بخاری شریف کی حدیث سنی اور اس میں بتایا گیا کہ داہنے ہاتھ کو بائیں زرہ پہ رکھا جاتا تھا۔ زرہ کے بارے میں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوہنی سے لے کر کے انگلی کے آخر حصے تک کا۔ یہ آپ کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، ان کے مطابق یہ زرہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈکشنری میں یعنی لغت میں زرہ کس کو کہتے ہیں۔ جی دوستوں، آپ کے اسکرین پہ دیکھیے، القاموس جدید ہے، عربی اردو لغت۔ اس میں زرہ کے معنی جو ہے بازو بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، اور کوہنی سے انگلی تک بھی ہے، اور طاقت بھی ہے۔ مرزا صاحب جو ہے ایک ہی معنی کو اس میں فٹ کر رہے، جو غلط بات ہے، بلکہ ان کو انصاف سے سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ کس کی اجازت سے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے، اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر، کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، انجینئر صاحب کے مطابق ید، عربی میں ید اور اردو میں ہاتھ، کندھے سے لے کر کے انگلی کے لاسٹ حصے تک ہوتا ہے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ لغت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کے سامنے القاموس جدید، اور ید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دستہ کو بھی ید کہتے ہیں اور ہاتھ کو بھی ید کہتے ہیں۔ جو انجینئر صاحب بتا رہے کندھا سے لے کر کے انگلی تک، وہ ڈکشنری میں یعنی لغت میں نہیں بتایا گیا ہے۔ وہ بھی ثابت نہیں ہے، بالکل درمیان میں، سینے کے درمیانی حصے تک ہے، یہ گلے کے قریب بھی درمیانی حصے تک۔ اور اس کی سپورٹیو ایک حدیث بھی موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ، 22,017 نمبر، کہ سیدنا حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر، اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے، تو یہ درمیانے حصے پہ ہی سینے کے آ جاتا ہے، تو یہاں بھی نہیں ماننا۔ جی ہاں دوستو، آپ نے مرزا صاحب سے سنا
کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث انہوں نے پیش کی اور اس کو صحیح السند بھی بتایا، سب کچھ بتایا۔ مسند احمد کی حدیث آپ کو بتائی۔ مسند احمد کی جو حدیث پیش کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے کہ اس کے سند میں بھی کلام ہے اور متن میں بھی کلام ہے۔ آئیے آگے ہم سارے اسکینس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک بات اور بتاتے چلیں کہ سارے اسکینس آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اچھے طریقے سے دیکھیے، اپنے پیشواؤں کو دکھائیے، مرزا صاحب تک بھی بھیجوائیے۔ جی ہاں دوستو، مرزا علی صاحب کے ذریعہ پیش کیا گیا مسند احمد کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اس کی سند میں دیکھیے لال نشان سے بتایا گیا ہے سماک بن حرب، یہ راوی، اس پہ بہت زیادہ کلام ہے۔ آئیے اسکینس میں دیکھتے ہیں کہ ان پہ کیا کیا کلام ہے۔ جی ہاں دوستو، سماک بن حرب ایک مختلف ہی راوی ہیں، اور اکرمہ سے اگر روایت کریں تو مضطرب ہوتے ہیں، اور آخری زمانہ میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اور امام شعبہ اور امام ابن مبارک رحمہ اللہ، امام صباح جزرہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اسی سند سے یا اس سے ملتی جلتی سند سے دارقطنی میں، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں بھی حدیث آئی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے اسکین بھی ہے، کہ اس میں سینے کا صدر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ داہنے ہاتھ کو بائیں ذرا پہ یا بائیں ہاتھ پہ رکھنے کا حکم ہے۔ جی ہاں دوستو، علامہ نیمیوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آثار سنن مع تعلیق الحسن، اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بطریق ان سماک ان قبیصہ ان ابیہ اس کی تخریج کی ہے، جس میں ایک ہاتھ کو دوسرے پر لکھا ہے، اس میں بھی صدر یعنی سینہ نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، اب آپ کے اسکرین پہ دیکھیں معارف السنن ہے، سنن ترمذی کی شرح ہے، جو امام علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، سماک بن حرب اعلیٰ صدر یعنی سینے پر رکھنے کے اضافہ میں منفرد ہیں، دوسری جتنی آپ نے اسکینس دیکھیں اس میں جو ہے اعلیٰ صدر کا اضافہ نہیں ہے، اور سماک بن حرب کو بہت سارے محدثین نے ضعیف کہا ہے، اور اس پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر سماک بن حرب اصل میں تفرد کر دیں تو حجت نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس حدیث کے سند میں راوی سماک بن حرب ضعیف ہیں، اس بنیاد پہ یہ حدیث ضعیف ہو گئی، اور اس کے متن میں بھی بہت سارا کلام ہے، اس لیے فرقہ غیر مقلدین کو یہ نہیں سجتا کہ وہ اس حدیث سے حجت پکڑیں اور امت کو گمراہ کریں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ ضعیف الاسناد جو احادیث ہے، انہی کی وجہ سے امت میں سارا فتنہ کھڑا ہوا۔ جی ہاں دوستو، ضعیف حدیثوں سے ہی امت میں فتنہ کھڑا ہوا، بقول مرزا انجینئر صاحب، اور خود بھی ضعیف حدیث بیان کر کے امت میں فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ شکاری خود جال میں پھنس گیا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو صحیح ہدایت عطا فرماویں، اور فتنوں سے اور فتینوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔